اپناؤں اور اس وقت سے آج تک میرے لیے اگر ممکن ہو تو میں کسی کو نہ نہیں کرتا. اس درجے پہ تو نہیں ہوں، لیکن اس دن کے بعد میں نے شعوری کوشش کی کہ میں اپنی زبان کو دوسروں کی برائی سے روکوں. تو اسی طرح سے رسول سے اگر محبت ہے تو پھر اس کا حق ادا کریں کہ آج رسول ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان پر عمل کر کے اور ان کو آگے بڑھا کے ایمان کا حصہ بنا کے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ ادائیگی ہے، ورنہ حضور کے حق کی ادائیگی جو ہے محبت کی بالکل نہیں ہوتی. ناموس رسالت، میری ماں کو باپ کو گالی، ایک بچہ، میں تو ایک بڑی عمر کا آدمی ہوں اور تھوڑی بہت جان بھی ہے مجھ میں، مقابلہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں. ایک 4-5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، اس سے کم والے کو شعور ذرا کم ہوتا، اس کو آپ ماں یا بہن کی گالی دیں، اس کے باپ کو گالی دیں، پھر اس کے بعد آپ اس کی شکل دیکھیں کہ اس پر کیا کیفیات ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ناموس رسالت جو ہے وہ رسول کا بہت بڑا حق ہے. یہاں میں بات کو روک کے نا ایک بڑی اہم بات آپ سے کرتا ہوں، وہ اس سے بعد میں ریلیٹ ہو جائے گی. حقوق و فرائض کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ہم چونکہ مغرب کو باپ بنا چکے ہیں، بڑی معذرت سے، کہ وہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، جو سائنس کہہ رہی ہے، جو گورا صاحب نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ آپ جتنی عقل نہیں رکھتے، آپ جتنی عقل قریب میں نہیں گزری ان کے. اس کا ثبوت میں آپ کو نا کل نہیں آج ہی والے میں وہ ہے، وہ آئے گا تو آخر میں، لیکن یہاں ریلیونٹ ہے، وہ سن لیں. ان کی عقل کس طرح کی ہوتی ہے؟ ایک ملازم نیا رکھا ہے، گورا صاحب نے، پچھلا ملازم چلا گیا تو نیا رکھ لیا، تو وہ انڈے لینے بھیجا. جب وہ انڈے لے کے آیا تو وہ نوکر تیز ترار تھا، اس نے بیچ میں دہاڑی لگانی تھی، تو وہ جو ہے نا وہ انڈے لایا 20 روپے درجن. کتنے کے؟ اس نے کہا جو پرانا تھا وہ تو 10 روپے لاتا تھا، تم 20 روپے لے کے آئے ہو، یو آر چیٹنگ می، تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو. کہتے صاحب نہیں کوئی بات نہیں، کل سے میں بھی 10 روپے والے لے آؤں گا. کیا کہا اس نے؟ اچھا اسے اندازہ نہیں تھا نا، وہ ایک سمجھا کہ شاید پچھلا بھی ملازم ایسے ہی کرتا ہوگا، تو اس نے اندازے کے ساتھ جو تھا نا وہ دگنی قیمت لگا دی. وہ کیا کہتا ہے صاحب کو کہ کل میں بھی 10 روپے والے لے آؤں گا. وہ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا دیکھو گورا صاحب آپ بڑے نفیس آدمی ہیں، آپ صاف ستھرے لوگ ہیں، تو جو مرغیاں صاف ستھرا پانی پیتی ہیں اور پولٹری فارم کی صاف غذا کھاتی ہیں ان کے انڈے 20 روپے درجن ہیں، اور جو گاؤں میں کوڑا کرکٹ سے روڑی سے چگتی ہیں، گندا پانی پیتی ہیں، ان کے انڈے 10 روپے درجن ہیں. کہتا وہ بڑا ہی الو کا پٹھا تھا. تم 20 کیا 25 روپے بھی ملیں تو یہی والے لے کے آنا. یہ اس کی عقل ہے. 2004 میں یہ تو ہو گیا لطیفہ. 2004 میں پوری دنیا میں ایک ریسرچ کنڈکٹ ہوئی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذہین لوگ اور بالخصوص نوجوان کہاں پر ہیں، تو وہ آپ کے اس ملک پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اس کا باقی حصہ پھر اپنی جگہ پر لاتا ہوں. تو حقوق اور فرائض میں سے مغرب نے جو آپ کو تصور دیا، مزدوروں کی یونینیں بنتی ہیں، افسروں کی ایسوسی ایشن بنتی ہیں، عورتوں کی بنتی ہیں، سب کس کے لیے ہوتی ہیں؟ حقوق کے لیے. حقوق نسواں، حقوق مزدوراں، حقوق صحافیاں، حقوق وکلا. کبھی کوئی تنظیم آپ نے ایسی سنی یا دیکھی ہے جو ادائیگی فرائض کے متعلق ہو؟ کیونکہ ہماری سوچیں بدلتی ہیں. اگر ہر آدمی اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دے تو پھر حق اور حقوق کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ جو میرا فرض ہے وہ کسی نہ کسی کا حق ہے. تو ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ آپ کا حق ہے کہ ایمان بھی لایا جائے اور محبت بھی کی جائے. یہ محبت کیوں ضروری ہے؟ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو
انسان سے کچھ بھی کروا دیتا. وہ ماں جو ایک نظم و نازک سی لڑکی یا عورت ہوتی ہے، جب اس کے بچے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ شیرنی اور شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور اور خطرناک بن جاتی ہے. آپ کو کئی ایسے واقعات مل جائیں گے. یہ دنیا کا طاقتور ترین جذبہ ہے. نفرت کے مقابلے میں محبت زیادہ طاقتور ہے. تو اگر ہم سب کے سب لوگ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں، میں بطور بھائی کے، بطور شوہر کے، بطور استاد کے جب اپنا فرض پورا کرنا شروع کر دوں گا تو بیوی کے حقوق بھی پورے ہو گئے، بچوں کے بھی ہو گئے، شاگردوں کے بھی ہو گئے، تو کسی کو حق مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس لیے نا ذرا سوچ کو بدلیے کہ فرض ادا کرنے پہ زیادہ توجہ دیں بجائے اس کے کہ آپ حق مانگیں. تو ناموس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوتا ہے تو ذاتی انتقام کسی سے لیا تھا؟ کسی سے کسی بھی شکل میں انتقام لیا نہیں لیا ہے. لیکن اسی مکہ میں ایک شخص بھاگتا ہے، کعبہ میں چلا جاتا ہے، کعبہ کے غلاف میں چھپ جاتا ہے، اور آپ کیا حکم کرتے ہیں کہ اس کو وہاں سے نکال کے قتل کیا جائے. اسی طرح کعب بن اشرف کا واقعہ جو مدینہ میں آپ نے سنا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں تھی، وہ رسالت کے اوپر حرف آ رہا تھا. تو ناموس رسالت کا تحفظ ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. لیکن اس حق میں ہم سے کوتاہی کتنی بڑی ہوتی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی جو سازشیں تھیں اور ہو رہی ہیں، ان میں کہیں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی. صرف ایک میں ان کو امید کی کرن جاگی ہے. یہ بڑی نازک بات کرنے لگا ہوں. ایک معاملے میں انہیں امید کی ایک کرن جاگی ہے، تو صرف کرن ہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بھی نہیں رہے گی. اللہ کرے ہمیں عقل بھی آ جائے. اس کا تعلق نفسیات سے زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی کوئی خاکے بنتے ہیں، کبھی کوئی کتاب لکھی جاتی، کبھی فلم بنتی ہے. یہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتا، اس میں کچھ گیپ ہوتا ہے. اور ہم جوشیلے کیا کرتے ہیں؟ گاڑیاں چلاتے ہیں، پولیس پہ پتھراؤ کرتے ہیں، دکانیں توڑتے ہیں. تو کس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے؟ نقصان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ عاشق رسول. جس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی، جو مار رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، اور جو پولیس والا یا کوئی دوسرا روکتے ہوئے مرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک مسلمان ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے. جس نے بنایا ہے، جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو کچھ کرتے ہیں؟ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ خدا کے لیے سوچنا شروع کریں. کچھ خرچ نہیں ہوتا اس پہ. مسلمانوں کو ضرورت ہے پرو ایکٹیو ہونے کی. ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں، ری ایکٹیو ہیں. اس کا مطلب ذرا سنیں کہ ہمیں خبر ملی کہ وہاں پر قرآن کی توہین ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے ناموس رسالت کی بات ہوئی ہے. ہم میں سے کوئی ایک آدمی ایک لمحے کے لیے سوچے گا کہ میں غور و فکر کر لوں، تحقیق کر لوں کہ بات میں صداقت بھی ہے کہ، اور ہم جا کے وہاں اس کو سب سے پہلا کام اس کو مارنا فرض عین سمجھیں گے. یہ ہماری کمزوری انہوں نے پکڑ لی ہے، اور یہ کمزوری نئی نہیں پکڑی. غور کریں، پڑھا کریں. نہ اسلام کو اس وقت قرآن و حدیث پہ جتنی ریسرچ مغرب کر رہا ہے، ہمارے تمام مسلمان مل کر نہیں کر رہے. بلکہ میں اور بات آگے بڑھاتا ہوں. پوری دنیا میں جتنا بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، غور و فکر کا، تحقیق کا، پوری دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں. اس سارے سے ملا کے اسلامی ملکوں کے علاوہ کچھ دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے. انڈیا مسلمان ملک نہیں ہے، لیکن وہاں مسلمان 20 کروڑ ہیں، پاکستان سے بھی زیادہ ہیں، 22 کروڑ ہیں شاید، یا 25 ہیں. تو وہاں بھی اسلامی مدرسے ہیں، تحقیقات، وہ ریسرچ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. وہ ساری کی ساری اگر اکٹھی کر لی جائے تو اس کا 70% صرف امریکہ میں ہوتا ہے. تو پھر قرآن و حدیث کو زیادہ کون جانتا ہے؟ امریکی. ان کی ایک ہی بدقسمتی ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے. ان کا یہ ایمان ضرور ہے کہ اس نے آخر میں غالب آ جانا ہے.
ان کی کتابیں بھی بتاتی ہیں اور ان کو حالات بھی یہ بتا رہے ہیں۔ 2030 میں امریکہ کے 18 تھنک ٹینک جو ہیں انہوں نے امریکی صدر کو جو رپورٹ پیش کی ہے کہ جو مرضی کر لیں آپ ان کو توڑنے کے لیے، 2030 میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ان 11 ملکوں میں شامل ہوگا جن کے ہاتھ میں دنیا کی تقدیر آ جائے گی۔ ہمیں کتنے برے حالات لگ رہے ہیں، ان کے سامنے اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں کیونکہ وہ برے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ تو ناموس رسالت کے بارے میں انہوں نے اس چیز کو سمجھا کیسے؟ علامہ اقبال کی وہ جو ہے نا شاعری کو ضرور پڑھیں کبھی وقت نکال، وہ بڑا ہی ذہین آدمی تھا۔ اس نے جو ابلیس کی مجلس شورا لکھی ہے نا، یہ اس میں ایک شعر ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ نبی کی محبت جو ہے وہ کسی طرح سے اس کے دل سے نکالو ورنہ تم مسلمان کو فتح نہیں کر سکتے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ ایک کافر تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ایک آدمی جس نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، جس نے کبھی قرآن نہیں کھولا، لیکن اس کو پتہ چلے کہ ناموس رسالت کے متعلق کوئی بات ہوئی ہے تو وہ جان دینے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس دکھ کا کہ اس میں مسلمانوں کو ذہن برگلایا کیسے جائے، وہ میں زیادہ تفصیلاً بات نہیں کر سکتا آپ سے، لیکن ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میری گاڑی یہاں کھڑی ہے اور اس کو ناموس رسالت کا جلوس نکلا ہے، تو لوگوں کے اندر جو غصہ تھا، نفسیات یہ کہتی ہے کہ اس نے یہ نکالنا ہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، میری گاڑی سامنے آئی ہے، 10 20 50 لوگوں نے کیا کیا، اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب مسلمان میں بھی ہوں، نقصان میرا ہوا، کرنے والا بھی مسلمان ہے، تو جو پہلی سوچ دین میں آئے گی کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کیا جہالت ہے کہ انہوں نے میری گاڑی توڑ دی ہے۔ یہ پہلی دفعہ آئے گا، دوسری دفعہ پھر جب یہ ہوگا تو آہستہ آہستہ میں کیا کہوں گا کہ یار وہ تو غیرتوں نے فلانوں نے ایسا کرنا ہی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے پاس پیچھے لگیں، ہمیں محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ یہ کیا ہوا، ہم گاڑیاں توڑنی شروع کر دیں، پھر یہ اس سے بھی آگے بات بڑھے گی، اس سے بھی آگے بات بڑھے گی، تو پھر حب رسول کے اوپر جو مسلمانوں میں جوش آ رہا، آ نہیں رہا، دل میں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوگا۔ یہ آپ کے دشمنوں کی سازش ہے کہ وہ ایک چیز کو بناتے ہیں پھر اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کے اوپر یہ کچھ اب آج سے نہیں شروع ہوا۔ سب سے پہلے خاکے جو ہیں وہ 1939 میں سویڈن کے ایک اخبار نے بنائے، لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر اشتعال پیدا کرنا، یہ آپس میں لڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے، نقصان کریں گے تو اپنا کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مہاتیر محمد نے سمجھا تھا۔ مہاتیر محمد کا نام سنا آپ نے؟ جی، ملائیشیا کا پرائم۔ آپ سب لوگ جو بڑی عمر کے سینئر آدمی ہیں، پڑھے لکھے، کبھی آپ نے کوئی یہودیوں کا بیان سنا ہے کسی کے متعلق؟ مہاتیر محمد نے 3 باتیں کہی تھیں، صرف 3۔ اس نے کہا تھا یہ جو انٹرنیٹ ہے نا، یہ جو ٹیلی فون، یہ کیا انٹرنیٹ کو انٹرنیٹ ہی کہتے ہیں، سب کو پتہ اور استعمال بھی کرنا آتا ہے۔ مسلمان اپنا انٹرنیٹ بنائے، کیا کریں؟ آج میں آپ سے کوئی بھی بات کرتا ہوں تو آپ تک پہنچنے سے پہلے کہاں پہنچتی ہے؟ امریکہ میں۔ آپ سامنے والے بینک کی برانچ میں ہیں اور میں سڑک کے پاس دوسری برانچ میں ہوں، میں نے آپ کو اگر $2 دینے ہیں تو وہ امریکہ کو پتہ ہے کہ کس نے کس کو $2 دیے، کیونکہ ٹرانزیکشن کہاں سے ہو کے آتی ہے۔ تو اس نے آپ کو دین کیا کہتا ہے کہ اپنے سیکرٹ رکھا کرو، دشمنوں کو اپنی خبر اور کمزوری نہ دیا کرو۔ آج آپ جتنے میسیجز میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا کچھ ریکارڈ پر رہتا ہے، آپ کے دشمنوں کو آپ کی ہر خبر ہوتی ہے۔ تو وہ ہمارے اندر سے روح محمد انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن
اپنی کوششیں تو وہ کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہنا چاہیے، اپنا ہی نقصان کرنا چاہیے؟ جیسے ہی آپ غور و فکر کی طرف آئیں گے نا تو پھر آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ دوسری بات اس نے کہی کہ مسلمانوں کو اگر آپس کے اختلافات ختم نہیں کرنا چاہتے تو وقت کی ضرورت ہے کہ یہ متحد ہو جائیں جیسے دنیا کے دوسرے لوگ ہوئے ہوئے۔ تیسری بات اس نے کہی تھی کہ اپنا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کریں۔ اس کی بیک گراؤنڈ ہم میں سے بڑے کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ کیلے بیچتا تھا، اخبار بیچتا تھا تاکہ پڑھائی کر سکے اور اپنی ماں کو کھانا کھلا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ خواتین برائے کرم بہت توجہ سے بات سنیں جو میں اگلی کہنے لگا ہوں، کیونکہ وہ کچھ ضروری باتیں کر رہی ہیں تو وہ بھی ضروری ہیں، یہ سننا بھی ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ میری ماں ایک انتہائی سخت مذہبی عورت تھی۔ کیا تھی؟ تعصب والی نہیں، کوئی رعایت نہیں تھی کہ اگر میں دین کی کوئی خلاف ورزی کرتا، میں ایک ہی بیٹا تھا، اپنی ماں کی کل دنیا میں تھا، لیکن دین کے معاملے میں میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے کسی کی چوری کی، میں نے کسی کو شکایت کا موقع دیا، اس پہ کوئی معافی نہیں تھی میرے لیے۔ اسی لیے یہ تربیت ہوئی ہے کہ آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ 3 باتیں کہیں۔ تیسرے دن ایک کانفرنس میں، اور یہ بات جو ہے، ہاں اگلے دن اخبارات کی بڑی سرخی یہ تھی کہ اسرائیل کا احتجاج کہ اس کی زبان بند کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو باقی یہودیوں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اس پہ تو انہوں نے کبھی کچھ نہیں۔ یعنی میں آپ کو گالیاں دیتا ہوں، تو آپ نے اس پہ تو کوئی غصہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے عقل کی بات کی جس سے میں آپ کا توڑ پیدا کر سکتا ہوں تو اس پہ ان کو فوراً بہت بڑی آگ لگتی، کیونکہ وہ عقل سے سوچتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو امریکی صدر اس وقت وہ تھا، بش تھا، اس نے مہاتیر محمد کا کندھا بازو سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے، وہ اخبار میں خبر دی ہے کہ اس نے یوں تصویر دی ہوئی ہے کہ وہ یوں اس کو کھینچ رہا ہے، اور اس کے کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے، مہاتیر محمد وزیر اعظم، وہ آپ کا دشمن اس حد تک طاقتور ہو گیا، اور اس کو کرنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمارے اندر نہ اتفاق ہے، نہ اتحاد ہے، اور نہ ہی سوچ ہے۔ تو ناموس رسالت جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنا زور تو لگا رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے ہی ہم حضور کا حق محبت، ایمان، اور تیسرا حق ہے اتباع، اگر ہم اتباع رسول کرنا شروع کرتے ہیں، اتباع رسول ہم کتنے کرتے ہیں؟ کھجور کھانا سنت ہے، وہ کھاتے ہیں، شہد کھانا، سرکہ کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، کدو شریف بہت پسند تھا تو اس لیے وہ گوشت میں ڈال کے کھانا، کشتی کا گوشت آپ کو بڑا پسند تھا، آپ نے کیسے کھایا، کپڑے آپ نے کیسے پہنے، یار صرف کیا یہی سن۔ ایک چھوٹی سی بات سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر نان نہیں کھایا، ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایران سے، ان کی بیک گراؤنڈ تھی، انہوں نے ایرانی نان پیش کیا تو پہلی دفعہ آپ نے وہ جو کہتے، آپ نے کیا فرمایا کہ کھانا پسند نہ ہو تو کیا کرو، لڑو گھر کی عورتوں سے، یہی کہا نا، اسی لیے عورتوں کو لڑنا، کیا کہا، شاب اگر پسند نہیں ہے تو نہ کھاؤ، اس میں سے نقش نہ نکالو، لیکن کسی مقام پر آپ نے اگر اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی خاص بات ہوگی۔ وہ نان آپ کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا اسے اٹھاؤ لے جاؤ، اور جو اس میں سے نکالا ہے وہ ڈال کے لاؤ۔ نان بنانے کے لیے اس میں سے میدا، سوجی، رہنے بوجھ کا جو چوکر ہے، بورا ہے، وہ نکالا جاتا ہے اور اس کو باریک کیا جاتا ہے۔ آٹا جو ہے اس کی نسبت میدا زیادہ باریک ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اپنی جان کو عذاب دینا ہے تو نان کھائیں، بڑی آنکھ کی بیماریاں پیدا کرنی ہیں تو نان کھائیں۔ جس آدمی کی شوگر کنٹرول ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ کنٹرول سے باہر چلی جائے، جس لمحے آپ نان کھائیں گے اگلے لمحے اپنی شوگر چیک کریں، انشاءاللہ قابو سے باہر ہوگی۔ سائنس نے تو آپ کو یہ چیزیں آج بتائی ہیں نا، نبی نے اپنے معاملات میں آپ کو زندگی بتا دی۔
پوری معاشرت سکھا دی. آج آپ کو ڈاکٹر اتنی نصیحتیں کرتا ہے، آپ نے بس سادہ سا بات فرمایا کہ موٹے آٹے کی روٹی کھاؤ. آج بورے والا آٹا زیادہ مہنگا بک رہا ہے. آج بورے والی ڈبل روٹی زیادہ مہنگی ملتی ہے میدے کی ڈبل روٹی سے. مائیکل ہارٹ ایک آدمی ہے، دنیا کا بہت بڑا مصنف. اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100، دنیا کے بہترین 100 آدمی. اس سے اخبار وہ جو پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ تم ایک عیسائی ہو، تم نے عیسائی ہو کر مسلمانوں کے نبی کا نام سب سے اوپر لکھا ہے. وہ کہتا ہے یہ میری مجبوری ہے. میں نے جو پیرامیٹرز بنائے تھے نا، یعنی ہر سوال کے 10 نمبر ہیں اور 10 سوال ہیں، 100 سے زیادہ نمبر دینا ممکن نہیں تھا، ورنہ مسلمانوں کے نبی میں ہر چیز اتنی زیادہ تھی کہ میں 100 سے اوپر چلا جاتا. اور حضرت عیسیٰ کو اس نے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، دوسرے نمبر پر نیوٹن ہے، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، انسانیت کو ایک راہ دی. انسانیت کی تعلیم و تربیت کسی نے نہیں کی. دیکھیے، ماہرین عمرانیات، سوشیولوجی کے جو ایکسپرٹ ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ کوئی ملک امیر کیسے ہوتا ہے اور ترقی کیسے کرتا ہے، کامیاب کیسے ہوتا ہے، اس میں کیا کیا ہونا چاہیے. وہ کہے گا آپ کو کہ اتنے جنگلات ہونے چاہیے، اتنے پہاڑ ہونے چاہیے، اتنا میدانی علاقہ ہونا چاہیے، سمندر ہونا چاہیے، اتنے وہاں مدنیات ہونی چاہیے. پاکستان میں ہر چیز جو ہے اس سے کہیں زیادہ. وہ کہتا ہے کہ کم از کم 20% جنگل ہونا چاہیے، تو یہاں 25% ہے. جس قسم کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ اچھی قسم کا ہے. تو پھر بھی ہم کیوں ایسا نہیں کر رہے؟ ہم نبی کی تعلیمات سے دور ہیں. یہ بات جذبات میں نہیں کہہ رہا، ان حقائق پہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کی ہیں ہم نہیں کر رہے. اس بیان کو سیاسی مت سمجھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سالہ جو مدنی دور ہے، جس کو آپ حکومتی دور بھی کہہ سکتے ہیں، کتنے پل، کتنی سڑکیں، کتنی بلڈنگیں بنائی تھیں؟ کتنی بنائی تھی؟ کوئی نہیں بنائی تھی، ایک بھی نہیں بنائی تھی. کیا آپ کو اس کی سمجھ نہیں تھی؟ آپ نے سب سے بڑا کام جو کیا وہ کردار سازی کی تھی. انسان بنائے جنہوں نے پوری دنیا بدل کے رکھ دی. یہ بات حکومت پہ مت ڈالیں، صرف اپنے آپ کو، کیونکہ ان 3 کاموں کے لیے جو حقوق الرسول ہیں، جس میں سب سے پہلا میں نے ایمان بالرسول، نبی پہ ایمان، نبی سے محبت، نبی کی اتباع اور نبی کی ناموس کی حفاظت، یہ حق جو ہیں یہ ادا کریں گے تو خود بخود آپ سب کچھ پا لیں گے. اللہ کے نبی کے حقوق ادا کرنے میں آپ کا فائدہ ہے. نبی کو تو اللہ نے وہ شان دے دی ہے کہ بس وہ کہتے ہیں نا، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا. جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی ہے تو وہ جہاں. سانسوں کی اس مالا میں تم موتی پرولو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں تمہارے ساتھ ہوں گے تاجدار 2 جہاں.